إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی توفیق ایک بار پھر سے نصیب ہو رہی ہے اور محرم دستک دے رہا ہے اور ہر مومن کا قلب مغموم ہے. یکم محرم الحرام سے جو قلب کی کیفیت منقلب ہو جاتی ہے اس کا بیان خود حدیث میں موجود ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ یکم محرم ہی سے کیوں گریہ شروع کر دیتے ہیں جبکہ مرنے والے پر گریہ اس کی موت کے بعد ہوتا ہے. 10 محرم الحرام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے. اور شہادت کے بعد گریہ کیا جائے کیوں 10 دن پہلے ہی سے گریہ شروع ہو جاتا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا حل ہلال محرم، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ملائکہ اللہ کے حکم سے حسین کا خون بھرا کرتا وہ آسمانوں پر لہراتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس کرتے کو اپنی بصارت سے دیکھتے ہیں، یعنی ہم خود بنفس نفیس دیکھتے ہیں اس کرتے کو، اور ہمارے چاہنے والے بصیرت سے دیکھتے ہیں. وہ براہ راست اس کرتے کو جو خون برا امام حسین علیہ السلام کا ہے ان کی نگاہوں میں ظاہر میں نہ بھی ہو لیکن تب بھی بصیرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، یعنی ان کی قلبی کیفیت یہ ہوتی ہے. اس خاطر ہے کہ ان کا قلب منقلب ہو جاتا ہے اور یکم محرم ہی سے وہ گریے پر آمادہ ہوتے ہیں. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر گریہ یہ ایمان کی علامتوں میں سے حدیث کے مطابق فرمایا حضور مکرم نے کہ ان فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا. اللہ نے حسین کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہ گرمی رکھی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو مومنین کے دلوں میں رکھی ہے وہ گرمی. آپ دیکھیں گے بعض مرتبہ جو ہماری اصطلاح کی تعریف کے مطابق مومن نہیں ہے وہ بھی کبھی امام حسین علیہ السلام پر رو لیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ گریہ دائمی ہو، ہر محرم میں ہو. یہ فقط صاحبان ایمان کی علامت ہے کہ ہر محرم میں اسی آب و تاب و شدت سے گریہ کریں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے امام حسین علیہ السلام کے لیے مومن کے قلب میں حرارت رکھی ہے، غیر مومن کے قلب میں نہیں رکھی وہ حرارت ہے. اور وہ مومن کے قلب میں جو حرارت ہے وہ ہر مومن اسے خود بخود محسوس کرتا ہے. ہر انسان امام حسین علیہ السلام کے غم کو سن کر، ان کے مصائب کو سن کر متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ جو خاص حرارت ہے وہ مومن کے قلب میں ہے. حتیٰ یہ کہ امام حسین علیہ السلام تو خود حجت خدا ہے، لیکن سفیر امام حسین، ان کے لیے حضور مکرم نے فرمایا تھا امیر المومنین سے کہ عقیل کو اللہ ایک بیٹا دے گا جو تمہارے بیٹے کی خاطر قتل ہوگا، اور تدمع علیہ عیون المومنین، اس پر مومنین کی، یعنی مسلم بن عقیل علیہ السلام پر مومنین کی نگاہیں اور آنکھیں گریا کریں گی. تو مسلم بن عقیل علیہ السلام پر بھی گریا حضور نے فرمایا مومن کریں گے، غیر مومن نہیں. وتصلی علیہم الملائکۃ المقربون، اور ملائکہ مقربین نماز پڑھیں گے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام پر. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ درود و سلام بھیجیں گے سفیر حسین پر. ایک ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کا جنازہ بظاہر نہیں ہو پایا تھا، جنازہ ہی نہیں ہو پایا، اور حضرت مختار، حضرت ہانی اور حضرت میثم تمار، ان کے گھر والوں نے یعنی مستورات نے دفن کیا ہانی ابن عروہ اور مسلم بن عقیل کو. کوئی مرد بھی نہیں تھا کہ جو دفن کرے. تصلی علیہ الملائکۃ المقربون، تو ملائکہ مقربین نماز پڑھیں گے. یہ حضور مکرم نے پہلے فرمایا تھا، کیونکہ کوئی اور نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا مسلم بن عقیل کے لاشے پر. تو اس سلسلے میں کثیر ہمارے پاس احادیث ہیں. اگر آج یہ سوال ہو اور ایک بچے کے ذہن میں سوال ہو، اور فرض کیجیے کہ کوئی عام مسلمان آپ سے پوچھے کہ 1400 برس گزرنے کے بعد اس واقعے کو دوبارہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، اس کے بہت سارے نغزی جواب بھی ہیں. یعنی آپ ایک سوال کرتے ہیں تو اس کے مقابل میں پھر آپ سے بھی ایک سوال ہو سکتا ہے. مثلا کہ جو ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت ہے، اس کا احیاء آج تک کیوں ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جنہیں دہرایا جاتا ہے. لیکن اگر آیات قرآنی کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا جواب حلی کیا ہے، یعنی اس کا ایک لاجیکل جواب کیا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں اسی طرح سے ہر سال فرش ادا کو بچاتے ہیں. تو 4 آیتیں مجھے پڑھنی ہیں آج آپ کے سامنے کہ یہ 4 وجوہات ہیں، بنیادی وجوہات. سورہ ہود کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 120، جس میں اللہ عز و جل نے حضور مکرم سے فرمایا ہے کہ ہم جتنے بھی انبیاء کے واقعات آپ کو بیان کرتے ہیں قرآن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے واقعات ہیں. تو جتنے واقعات ہم بیان کرتے ہیں لنثبت به فؤادک، ہم بیان اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. ہے تاریخ، لیکن جب وہ بیان ہوتا ہے تو آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس سے آپ کے دل کو قوت نصیب ہوتی ہے. ذکر امام حسین علیہ السلام قوت قلب مومن کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد. اللہ عز و جل نے حضور مکرم سے فرمایا کہ مثلا جب یہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سنتے ہیں، آپ کی بات پر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، تو مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے اسی طرح سے تشنیع اور طنز کا نشانہ بنایا. 950 سال کی تبلیغ کا زمانہ تھا. تو حضور مکرم کے قلب کو، یہ قرآن میں ہے کہ آپ کے قلب کو ہم اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان واقعات کے بیان سے. اب کربلا معلیٰ کا جب بیان ہوتا ہے تو یقیناً ہر مصیبت، ہر غم حسین میں تحلیل ہو گیا، تو ہمارا قلب مضبوط ہو جاتا ہے. ہم اس یقین پر رہتے ہیں کہ ہم راہ حق پر ہیں. اس لیے کہ حسین علیہ السلام سے پہلے تک معاملہ خلفائے راشدین اور بنی امیہ اور پھر سارے یہ معاملات اس طرح سے مخلوط ہو گئے ہیں کہ جو آج بھی امام حسین علیہ السلام کے غم کو مناتے ہیں ان سے پہلے، یعنی امام حسین علیہ السلام کو حق پہ کہیں گے اور یزید کو باطل پر، لیکن اس سے پہلے تک ابھی تک بہت سارے تقریباً مسلمان وہ کنفیوز ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرض کیا کہ کربلا کا معاملہ بھی نہ ہو اگر، تو پھر یہی ششوپن جاری رہے گا اور تسلسل میں وہی کنفیوژن باقی رہے گی. حسین علیہ السلام وہ یوم الفرقان کربلا میں انہوں نے عاشور کے دن قائم فرما دیا. پہلا یوم الفرقان ہے بدر اور فیصلہ کن یوم الفرقان ہے عاشور کا دن، کہ جب حق اور باطل اتنا کرسٹل کلیئر ہو جائے کہ اس کے بعد جو حسین علیہ السلام کی ترتیب میں جائے تو وہ پہنچے علی بن ابی طالب تک، اور پھر یزید بھی سمجھ میں آ سکے لوگوں کو کہ کس تسلسل کا نام ہے. جو اردو کا ایک مصرع بھی ہے شعر کا کہ زمانہ کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دن میں نہیں ہوتا یا ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ کربلا جو ایک دن کی بات تو نہیں،
لعن اللہ امۃ اسست اساس الظلم والجور علیکم علی البیت، تو ان پر لعنت ہو کہ جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے. تو یہ تو بنیاد سے معاملہ ہے نا کہ جو جناب افتخار عارف صاحب نے بھی 2 مصرے کہتے ہیں مل کے صلوات بھی دے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد. کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. ہاں تو مدینے کا معاملہ ہے کہ جو کربلا تک پہنچا ہے، تو مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. تو یہ جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اس یقین پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں سے ہم نے بالکل پہلی منزل ہی سے حق کے راستے کو اختیار کیا، لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. پہلی دلیل. دوسری دلیل سورہ حج میں ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب. شاعر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کہتے ہیں علامت کو. جس نے اللہ کی علامتوں کی تعظیم کی، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. خم امام حسین علیہ السلام کی تعظیم شرک نہیں ہے، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غم امام حسین علیہ السلام کی تعظیم عبادت اللہ کی ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے. اس لیے آپ کو عبادت کے لفظ خدا کے اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. تعظیم شاعر اللہ کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں کوئی شریک ہو رہا ہے. اللہ ہی کے حکم سے تعظیم ہے شاعر اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ فإنها من تقوى القلوب، دل کے تقوی کی علامت ہے. اگر کسی کے دل کا تقوی دیکھنا ہو نا تو یہ دیکھو کہ شاعر اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا. اچھا شاعر اللہ میں کوئی انسان ہے؟ نہیں. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑیوں کی بھی تعظیم کرو. 2 پہاڑیوں کی تعظیم جس میں حجت خدا کی والدہ پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی. اللہ نے کہا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے. اور تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ حج کو انجام دیتے ہوئے سنت حضرت حاجرہ کو زندہ رکھیں. بلکہ ہرولہ کرنے کی بھی تاکید ہے. ایک خاص وہ مقام، اب تو وہ چونکہ فلیٹ ہو گیا صفا اور مروہ کا پورا جو مسعی یعنی سعی کا مقام ہے، ورنہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ کی طرف جا رہی تھی پانی تلاش کرنے کے لیے تو اس میں ایک نشیب تھا. اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام انہیں جب وہ نشیب میں جاتی تھی تو نظر نہیں آتے تھے، لہٰذا وہاں تیز دوڑتی تھی وہ، تاکہ میں جلدی سے اس نشیب کو کراس کر کے آ جاؤں آگے، اور آگے جا کے پانی، تاکہ مجھے اسماعیل پر نگاہ رہے ان کی. تو جس مقام پر وہ تیز دوڑی تھی وہاں پر مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم بھی تیز دوڑو. یہ ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ 14 سال پرانا عمل کیوں دہرایا جا رہا ہے. یہ میں قرآن سے سنا رہا ہوں آپ کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ویسے ہی عمل دہرانے کے لیے ہم سے بھی تاکید کی گئی. تو یہ پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے. حجت خدا کی حفاظت کے لیے ایک ماہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اللہ نے ایک جمادات کی مثال دی ہے قرآن میں شاعر اللہ میں سے، صفا مروہ. دوسرا حیوان کی مثال دی. انسان تک تو آیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. ہم تو پتھروں کو کہہ رہے ہیں شاعر اللہ. پتھر ہونا فیس ویلیو دیکھیں تو صفا مروہ کا بھی وہی پتھر ہے، جو شیطان کو جا کنکر مار رہے ہیں والا پتھر بھی وہی پتھر ہے. ہاں ظاہر کی بات نہیں ہے. نسبت کس سے؟ لکڑی وہی لکڑی ہے کہ جو بازار میں، لکڑی وہی لکڑی ہے کہ جو بازار میں. جب علم ابوالفضل عباس علیہ السلام نے جوڑ گئی نسبت پیدا ہو گئی. کپڑا وہی کپڑا ہے کہ جو بازار میں ہے، یا حسین لکھ دیا گیا تو نسبت پیدا ہو گئی. یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم، احترام. حضرت حاجرہ نے بھی پتھر مارے شیطان کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتھر مارے شیطان کو، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی مارے، کیونکہ تینوں کو بہکانے کے لیے آیا تھا. اور یہ 3 مرتبہ شیطان کو کنکر مارنا، بڑے شیطان کو، درمیانے شیطان کو، چھوٹے شیطان کو، یہ بھی حج کی سنت اللہ تعالیٰ نے بنائی. بقول جناب شہید ناصر عباس صاحب کے کہ حج نام ہی ہے 3 پتھروں کو مارو، ایک کو بوسہ دے دو، حجر اسود کو، ان کی روح کے سامنے ثواب کے لیے.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. یہ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ ایام ایسا ہیں کیوں. شاعر اللہ کی تعظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. تو اللہ نے ایک جماعت کی مثال دی ہے، جماعت ایک حیوان کی مثال دی ہے. ایران میں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے دیہاتوں میں بعض جگہوں پر اس طرح سے ہوتا ہو کہ مثلا اگر کسی کے پاس مویشی ہیں 10 20 30 مویشی، اس میں سے بعض مرتبہ ایک کو خاص رنگ کر دیتے ہیں کہ یہ عاشور پر امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک نشان لگا دیتے ہیں، اس پر اس کے لیے خاص غذا کا اہتمام کرتے ہیں، پانی کا اہتمام کرتے ہیں. تو عربوں میں یہ طریقہ تھا والبدنہ جعلناها لکم من شعائر اللہ. جب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو حج کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ وہ اپنی قربانی کو ساتھ لے کر آتے تھے تو اس پہ وہ نشان لگا دیتے تھے کہ یہ حج کی قربانی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جب قربانی وہ اونٹ کے جو عام اونٹ ہے وہ تمہاری سواری کے لیے، کہ جب یہ قربانی کی نشانی اس پر لگ گئی شاعر اللہ میں سے. اب جوڑ لیجئے اسے امام حسین علیہ السلام کے زلزلہ کو، اسے جوڑ لیجئے کربلا مولا کی سرزمین کو. کیا کیا کچھ اس میں نہ نکات ہیں. لیکن میں تو فقط اگر ایک بہت سادہ سی بات کروں کہ جب اللہ نے جمادات کی اور حیوان کی مثال دی تو میں مسلمانوں سے آپ کے لیے دیکھیں بہت واضح، لیکن میں عام بات کر رہا ہوں. کیا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو آپ شاعر اللہ کی حیثیت میں سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ حسین فقط شاعر اللہ نہیں ہے، حسین سار اللہ ہے. سار اللہ ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حسین فقط شاعر اللہ نہیں ہے، حسین سار اللہ ہے. سار اللہ کا ترجمہ اللہ کا خون. اللہ کی کوئی باڈی نہیں ہے، اس کا کوئی خون ہے نہیں، تو مطلب سار اللہ یعنی حسین کا خون بہایا گیا، جس کا خون بہا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، میرے ذمہ اپنا سارے. اور حسین بیٹا ہے اس علی کا جو سار اللہ ہے. السلام علیکم یا سار اللہ وہ بنا سار ہے. آپ بیٹے بھی ہیں ان علی کے کہ جو سار اللہ ہے. یعنی علی کا چہرہ فقط وجہ اللہ نہیں ہے، ہاتھ فقط ید اللہ نہیں ہے، زبان فقط لسان اللہ نہیں ہے، علی کا خون سار اللہ ہے. سار اللہ. السلام علیکم سار اللہ اپنا سارے سے جوڑ دیجئے کہ جو حسین کی زیارت کرے ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کرے، کیونکہ سار اللہ کا خون بہا ہے نا وہاں پر. اب حسین کی زیارت پر جاؤ تو ویسے جیسے خدا کی زیارت عرش پہ کر رہے ہیں. کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے. سبحان اللہ. تو محرم ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اچھا ایک ہے آنکھوں کا تقوی، زبان کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی، تمام اعضاء و جوارح کا تقوی ہے نا. آنکھوں کا تقوی یہ ہے کہ حرام سے انسان اپنے آپ کو بچائے، حرام نگاہ نہ کرے. زبان کا تقوی یہ ہے کہ اس سے جھوٹ و غیبت، تہمت، الزام وغیرہ وغیرہ اس سے جاری نہ کرے. یہ زبان کا تقوی. ہاتھوں کا تقوی ہے، پیروں کا تقوی ہے، جس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے وہاں پر جائے. میں اس کر رہا ہوں اس پہ سب سے اہم پتہ کیا ہے؟ دل کا تقوی. سب سے زیادہ اہم ہے دل کا تقوی، اس لیے کہ دل ہے مرکز وجود. کیوں؟ ابھی میں آپ سے ایک دعا سناتا ہوں، امام علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے. آپ سب کو یہ دعا یاد ہے، آدھی میں پڑھوں گا، آدھی آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت. امام نے نہیں کہا ثبت سمعی علی دینک، ثبت بصری علی دینک، ثبت لسانی علی دینک. میری زبان کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میری نگاہوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میری سماعتوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ سب ضروری ہے، لیکن ثبت قلبی علی دینک، اس لیے کہ دل اگر ہے، دل کا تقوی چاہتے ہو شاعر اللہ کی تعظیم کرو، یعنی شاعر امام حسین علیہ السلام کی تعظیم کرو. اس خاطر ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ جو شاعر امام حسین علیہ السلام میں ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے، ابھی اپنوں کی بات ہو رہی ہے، اپنے غیروں سے بات نہیں کر رہا، کہ جو شاعر امام حسین علیہ السلام میں ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے، یہ ان کی تعبیر ہے کہ وہ کمر رسول اللہ کو توڑ رہا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کا دین باقی ہے شاعر امام حسین علیہ السلام سے.
رسول اللہ کے دین کا مطلب ہے علی ولی اللہ تک کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ دین الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہوا علی ولی اللہ پر. یہ باقی امام حسین السلام کے ذکر کی وجہ سے. بات واضح ہے. تو وہ رسول اللہ کی کمر کو توڑ رہا ہے. حسین منی وانا من حسین، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث ہے ممبر امام حسین السلام کی برکت سے. اس کا مطلب ہی ہے، یہ میں نے جو کہا نا کہ امام حسین کے ذکر اور مجلس امام حسین السلام سے رسول اللہ کا دین باقی ہے، یہ جذباتی بات نہیں فقط، یہ رسول اللہ کی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے. حسین منی وانا من حسین کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان کے دو کمال ہیں، دو طرح کے، ایک حسبی ایک نسبی. نسب وہ کس خاندان سے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، دادا کون ہے، نانا کون ہے. اور ایک ہے حسب، یعنی اس کے بعد اس کا اپنا کردار کیا ہے. تو یہ دونوں ضروری ہیں. خود مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جیسے اس کا حسب گرا دے اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جیسے اس کا حسب گرا دے، یعنی بظاہر سید ہی کیوں نہ ہو، اگر حسب سے گر چکا ہے تو نسب اسے اٹھا نہیں سکتا. ائمہ علیہ السلام کی بعض اولادوں میں سے تھے اس طرح سے جو خود ان کی ولایت پر نہیں رہے، بعد کے امام کو نہیں مانا انہوں نے حسد کی وجہ سے. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے بعض بھائی خود آپ کی امامت و ولایت کو نہیں مانتے تو ہم کیسے مانیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یوسف کو کنویں پہ کس نے پھینکا تھا؟ یوسف کے بھائیوں ہی نے پھینکا تھا. تو اس خاطر ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا انہ لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. نسب بہتر ہے، حسب نے گرا دیا، حسب نے گرا دیا، نسب نہیں اٹھا سکتا. جس کا حسب بلند ہو جائے تو نسب بظاہر بلند نہ بھی ہو. سلمان منا اہل البیت. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سلمان ہم اہل بیت میں سے، اس لیے کہ حسب اتنا بلند ہے. آپ غور فرمائیے کہ جب صادق علیہ محمد یہ فرمائیں کہ سلمان کو محمدی کہو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فارسی نہ کہو. امام علیہ السلام نے جب ذکر فرمایا تو فرمایا محمدی کہو. کتنی عظیم سعادت ہے. آپ میں سے بعض ماشاءاللہ سادات کرام تشریف فرمائے، تو اگر کوئی سید نہیں ہے تو وہ اپنے نام کے آگے زیدی رضوی نخوی تو نہیں کہہ سکتا. اگر آمدن یہ کہہ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ سید نہیں ہوں تو فعل حرام کر رہا ہے، اس لیے کہ منسوب کر رہا ہے اپنے آپ کو امام حسن علی نقی علیہ السلام سے، جبکہ نہیں ہے وہ تو جائز نہیں ہے. جب تک کہ سند، جب تک کہ اس نسب نہ جوڑ رہا اس کا امام علیہ السلام سے تو اپنے آپ کو جوڑ نہیں سکتا وہ. امام نے فرمایا کہ نخوی نہیں، رضوی نہیں، زیدی نہیں، محمدی کا سلمان. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو سلمان اتنا حسب بلند ہے ان کا. فرمایا کہ سلمان من اہل البیت، صادق علیہ محمد نے فرمایا سلمان کو محمدی کہو. یعنی گویا حضور کی اولاد میں سے، گویا اس منزلت پر ہیں کہ جیسے حضور کی اولاد میں سے ہوں، جبھی تو اہل البیت میں سے ہیں. حضور کی اولادی تو اہل البیت کہلاتی ہے. سلمان من اہل البیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا شان ہے، خدا کی قسم کی عظیم شان ہے. سبحان اللہ. حسین منی وانا من حسین. حسین کا نسب دیکھنا ہو تو حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نسب ہے نہیں. حسین کا حسب دیکھنا ہو انا من حسین. حسین کا کردار وہ ہے کہ میں خود حسین سے ہوں. یہ حسب اور نسب کو حضور نے اس عالی ترین انداز میں بیان فرمایا. اگر دیکھا جائے تو اس کی یہ تعبیر بھی ہے کہ سن 61 ہجری تک حسین منی، حسین مجھ سے. 61 ہجری سے قیامت تک انا من حسین. بات سمجھ پا رہی ہے آپ؟
سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد. ایک عارف بزرگ ہیں، ان کا ایک فقرہ ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تک میں اسے پہنچا پاؤں گا، اور وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ ظہر عاشورہ سے پہلے تک عاشورہ کار عبد ہے، عاشور کے بعد پھر یہ کار خدا ہے. یعنی یہ کہ عاشور سے پہلے تک جو ہوا، عاشور تک جو ہو گیا، وہ ایک عبد خاص خدا نے اپنی قربانی پیش کر دی، یہ کار عبد ہے. اب اس عاشور کو جو زندہ رکھنا ہے یہ کار خدا ہے، قیامت تک اب یہ کار خدا ہے، یہ بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. بات یہاں سے نکلی کہ امام حسین علیہ السلام شاعر اللہ کا فقط مصداق نہیں، میں نے کہا سار اللہ کا مصداق ہے، لیکن میں عام مسلمانوں سے ان کے اسلام کی حیثیت میں پوچھتا ہوں کم از کم شاعر اللہ کا مصداق ہے یا نہیں؟ کم از کم تو جب ہے تو پھر تعظیم واجب ہے، اس لیے کہ دل کے تقوی کی علامت ہے. دو آیتیں ہو گئیں. سورہ ہود کی آیت ہوئی کہ ہم آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو. دوسرا یہ کہ تعظیم ہو شاعر اللہ کی. تیسرا سورہ نساء کی آیت لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم چیختے رہو، اپنی آواز کو بلند کرو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے، 6 پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ کو پسند نہیں. حتیٰ نماز میں بھی تاکید ہے کہ نہ بہت زیادہ چیخو، نہ بالکل اس طرح سے کہ جیسے کوئی آواز ہی نہ ہو. تلاوت قرآن میں بھی اسی طرح سے حکم ہے. اللہ کو لا يحب اللہ الجہر، جہر کہتے ہیں بلند، بالسوء من القول، کہ بلند بلند آواز سے تم کسی کی برائی کو بیان کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں. الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو. اللہ چاہتا ہے کہ اس پر جو ظلم ہوا ہے اسے بلند آواز سے بیان کیا جائے. مجھے بتائیں امام حسین علیہ السلام اس آیت کا مصداق ہے یا نہیں ہے؟ یہ 6 پارے کی پہلی آیت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جس پر ظلم ہوا ہے اللہ نے کہا کہ اس مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بلند آواز سے بیان کرے. اس آیت کا عالی ترین مصداق نواز رسول اب عبداللہ حسین علیہ السلام ہے. جن سے بڑھ کے کائنات میں کوئی مظلوم ہے نہیں، لہٰذا اسے ہر سال دہرانا ضروری ہے، چونکہ ظلم سب سے بڑا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ جو مظلوم ہے اس پر ہونے والے ظلم کو بآواز بلند بیان کرو. اس لیے ہم بآواز بلند بیان کرتے ہیں، ہر ایک سے کہتے ہیں، ہر مقام پر کہتے ہیں جی حسین مظلوم ہے. اور چوتھی آیت جو سورہ شورا کی آیت ہے وہ آپ سب کے حافظے میں، عزاداری اس لیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت کا مصداق ہے عزاداری. حضور مکرم نے اور کچھ تو مانگا نہیں تھا، فقط قربا کی مودت مانگی ہے. مودت کا مصداق عزاداری ہے. مودت یعنی شدید محبت، وہ سارے مطالب ہیں مودت کے. مودت یعنی وہ محبت کے جس میں عمل بھی ہو ساتھ میں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت مانگی ہے. تو جو مودت ہے کسی شدید محبت ہو تو اس کی خوشی میں خوش ہیں اور اس کے غم میں غمگین ہیں. سوال یہ کہ رسول اللہ غمگین ہے یا نہیں ہے؟ محرم میں رسول اللہ تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت انہوں نے گریہ فرمایا. 3 شعبان معظم کی ایک دعا ہے کہ پروردگار اس مولود کا واسطہ کہ جس پر گریہ ہوا قبل استحلالی، یعنی ان کی ولادت سے پہلے دن پر گریہ ہوا، اس مولود کے حق کا تجھے واسطہ. حضور مکرم نے گریہ فرمایا. ہم محرم ٹرانسمیشن بھی بہت سارے اہل سنت علماء کے ساتھ کر چکے ہیں، تو یہ روایت میں نے 12 اہل سنت علماء سے سنی ہے کہ حضور مکرم کا گریہ فرمانا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت. یہ شیعہ سورسز میں نہیں ہے فقط، یہ اہل سنت علماء نے میڈیا پر، میں نے خود ان سے سنا ہوا ہے. تو سنت رسول ہے کہ گریہ کیا جائے. اللہ صلی اللہ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا مصداق ہے. عاشور پر شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی عزاداری خود شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے کی. بکت و ابکت علیہ کل عدو و صدیق، یہ مقتل کا جملہ ہے کہ بی بی رو رہی تھی اور بی بی کے رونے سے ہر دوست و دشمن رو رہا تھا. بی بی اس طرح سے گریہ فرما رہی تھی کہ ہر دوست و دشمن وہ رو رہا تھا شہزادی زینب سلام اللہ کے گریے کو دیکھ کر اور اسے سن کر. تو بی بی نے عزاداری کی.
امام زین العابدین اسلام کے زمانے میں یہ موقع نظر بظاہر میسر نہیں ہے کہ اجتماع میں عزاداری ہو سکے، لہذا امام زین العابدین الاسلام نے اپنے دسترخوان ہی کو فرش ایسا بنا لیا. پانی کو دیکھیں تو روئیں، کھانے کو دیکھیں تو روئیں، قصاب کو دیکھیں تو روئیں، مثلا بازار میں جائیں تو روئیں، کسی غریب الوطن کو دیکھیں تو اس سے پوچھیں کہ اگر تیرا یہاں انتقال ہو جائے تو تجھے کوئی فکر تو نہیں ہے کہ تجھے غسل و کفن کون دے گا. اور وہ پلٹ کر یہ کہے کہ فرزند رسول میں مسلمان ہوں، تو جس بات کو سمجھ پائے کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اگر میرا یہاں کوئی انتقال بھی ہو جائے تو چاہے مجھے کوئی نہ جاننے والا ہو تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا مسلمان جو میرے لیے غسل و کفن کا اہتمام کر ہی دے گا. اور امام سلام کرے، السلام علیکم. غریب الوطن کو دیکھ کر روئیں، پانی کو دیکھ کر روئیں، قصاب کو دیکھ کر روئیں. ہم اور آپ میں سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم گوشت لینے جا رہے ہیں اور رو رہے ہوں گوشت کو دیکھ کر؟ امام زین العابدین الاسلام گوشت کو دیکھ کر روئیں. تو امام ابا عبداللہ علیہ السلام پر گریا، وہ فرادہ عزاداری فرماتے تھے، با جماعت نہیں ہو پاتی تھی اس وقت، فقط بنی ہاشم کی کچھ مستورات کے ساتھ عزاداری ہوتی تھی، وإلا وہ فرادہ عزاداری کرتے تھے، خود ہی روتے تھے، بس پانی کو دیکھ کر خود ہی روتے تھے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خود رونا مطلوب ہے پروردگار ہے عزا امام حسین علیہ السلام میں. تو یہ نہ کہے کہ اس رونے سے حاصل کیا ہوا، یہ رونا خود مطلوب پروردگار ہے. یعنی آپ اپنے گھر میں تنہا ہیں، آپ نے امام حسین علیہ السلام کے غم کو یاد کیا اور مصائب پر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، یہ رونا مطلوب پروردگار ہے، خود ہے رونا. اب غور کیجئے گا، امام فقط کھانے کو، پانی کو، گوشت کو دیکھ کے نہیں روتے، حسین عباس کے بیٹے کو دیکھ کر روتے ہیں. ابو الفضل عباس علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر امام زین العابدین الاسلام گریہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں عباس کا احسان ہے میرے بابا پر، ہم خانوادہ اہل بیت پر، عباس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں. سبحان اللہ. تو غور فرمائیے گا. پھر زمانہ آگے بڑھا تو ممکن ہو سکا کہ گھر میں ایسے عزاداری برپا ہو سکے کہ مستورات ایک طرف ہوں، مرد ایک طرف ہوں. تو امام صادق علیہ السلام پردہ آویزہ فرماتے ہیں، اور امام کہتے ہیں کہ ویسے ہی مرثیہ پڑھو کہ جیسے میرے جد حسین کی قبر پہ پڑھتے ہو. تو وہ مرثیہ پڑھیں اور امام اسلام اتنا گریہ فرمائے کہ ان کے شان مبارک سے ان کی ابا گر جائے شدت گریہ میں. اور پھر ایک زمانہ آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے تو روایت ہے اذا دخل شہر محرم لا یرا بضاحکہ. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی محرم داخل ہوتا تھا اس وقت کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا دیکھتا ہی نہیں تھا پورے محرم میں. یہ شاید ہمارے لیے انسانی بس سے باہر ہے یہ بات. ہم ہوتے ہیں محرم میں آتے ہیں مجلس سے پہلے، مجلس کے بعد، بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کبھی ہنسی مذاق مسکراہٹ آ جاتی. کوشش کریں کہ نہ ہو، کوشش کریں کہ جتنا اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ نے بلیک شرٹ پہنا ہے امام حسین السلام کے غم میں، اگر یہ نہ کیجیے یہاں پر کوئی لال رنگ کا ڈیزائن بنا ہے، کوئی نیچے کچھ اور بنا ہوا ہے، سادہ جتنا ہو سکے سیاہ لباس ہونا چاہیے. مستورات بھی اگر سن رہی ہیں تو غم امام حسین علیہ السلام ہماری دنیاوی دولت کی نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے. غم امام حسین علیہ السلام غریب بن کر رونے کے لیے. ایک غریب کی ماں آتی ہے یہاں پلسا لینے کے لیے. جی تو اپنے آپ کو جتنا سادہ رکھ سکتے ہیں. مجھے معلوم ہے موسم کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن یہ سنت علماء رہی ہے اور وہ خود سنت امام زین العابدین پر عمل کرتے ہیں پا برہنا. مجھے اندازہ ہے میں نے عرض کیا کہ موسم کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، لیکن جہاں کہیں آپ کے لیے جس طرح سے ممکن ہو سکے. جی ہائے حسین، اس لیے کہ غم کی کوئی بھی کیفیت آپ بنائیے. میں پھر مراجع کا جملہ پڑھتا ہوں، آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ، انہوں نے کہا ہر شے کی ایک حد ہے سوائے غم امام حسین کے. غم امام حسین میں سیچوریشن نہیں، بس اتنا ہو گیا تو بہت ہے. جتنا کر لو حق کے امام حسین کے مقابلے میں کم ہے. وہ حق کے اب عبداللہ حسین کے مقابلے میں کم ہے، واقعا کم ہے. اس میں ایک حد ہے فقط کہ کوئی شرعی امر کی مخالفت نہ ہونے پائے، یہ حد ہے. کوئی واجب نہ چھوٹنے پائے، کوئی حرام نہ ہونے پائے. اس کے علاوہ غم کی جو کیفیت آپ بنا سکتے ہیں. ہمارے بزرگ کرتے تھے کہ وہ چارپائی الٹ دیتے تھے، وہ زمین پہ سوتے تھے. شاعر امام حسین السلام کی جس طرح سے بھی آپ تعظیم کر سکتے ہیں. یہ مطلوب ہے، یہ وہ سنتیں ہیں، وہ میراث ہے جو ہم تک بزرگوں سے پہنچی ہے. آپ نے پہنچانا ہے اسے آگے بچوں تک پہنچانا ہے. جب آپ اس میراث کو سمجھیں گے، اس کی اہمیت کو، تب آپ پہنچا سکیں گے. تو جس طرح سے بھی آپ غم امام حسین السلام میں
لا یرا بضاحکہ، کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے امام رضا نے فرمایا. اور جیسے جیسے محرم کی تاریخ آتی جاتی تھی، عاشور کے دن ان کا غم اتنا زیادہ ہوتا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے جد اب عبداللہ علیہ السلام پر ہوتے تھے. اور پھر امام رضا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس میں عزاداری اور اس طرح سے برپا ہو سکی کہ پھر امام شاعر کو بلائیں اور شاعر کو بلا کر مثلا دیبل سے کہیں کہ کیا تو نے ہمارے جد کا مرثیہ کہا ہے، اور وہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے مرثیہ پڑھنا شروع کرے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا. سبحان اللہ. افاطم لو خلت الحسین وجد اللہ وقد مات عطشانا بشط الفرات. اے سیدہ کاش آپ ہوتی فرات کے پاس تو آپ دیکھتی کہ 3 دن کا پیاسا حسین کیسا مارا جا رہا ہے. اذن للتمت الخط فاطمہ عندہ، تو پھر آپ اپنے رخساروں کو پیٹتی ہیں سیدہ. اللہ اکبر. کہ آپ کی آنکھوں سے نہریں جاری ہوتی. یہ آگے مصرے میں یہ لفظ استعمال کیا دیبل نے کہ آپ کی آنکھوں سے گویا ایسے آپ روتی کہ نہریں جاری ہوتی. اور بی بی آپ تشریف لے جاتی کوفہ میں تو وہاں گریا کرتی ہیں، اور پھر پورا مرثیہ پڑھا دیبل نے. اور پھر امام رضا نے کہا کہ اے سیدہ آپ توس میں بھی تشریف لائیے، وقبر بتوسن یا لہا میں مصیبتیں. تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں عزاداری کی یہ کیفیت تھی. امام زمان علیہ السلام زیارت ناہیہ میں فرمائیں کہ میں صبح و شام گریا کرتا ہوں. وَلَابْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. ہم صبح و شام نہیں روتے، ہم محرم میں روتے ہیں لیکن ہم صبح و شام نہیں روتے. امام زمانہ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا زیارت ناہیہ میں کہ فقط محرم آتا ہے تو میں صبح و شام روتا ہوں. نہیں، روزانہ صبح و شام روتا ہوں، اور میں پانی کے بجائے خون کے آنسو بہاتا ہوں. بس عزیزوں، محرم الحرام کے آستانے پر پہنچ گئے. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا فرش ادا نصیب فرمایا ہے. ایک عجب قلب کی کیفیت ہے. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ واقعات اس طرح ذکر کر دوں کہ ہمارا جو پہلی محرم سے سفر ہوتا ہے مصائب میں، اور عاشور تک ہم جس طرح سفر طے کرتے ہیں، وہ چند لمحوں میں یہ طے ہو جائے. پہلی محرم کو بیان شروع ہوتا ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا. جانے مدینہ مدینہ سے جا رہا تھا، پنجتن کی آخری فرد اب مدینہ چھوڑ رہی تھی، مدینہ پنجتن سے خالی ہو رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین شب 28 رجب بار بار جاتے تھے قبر رسول پر. نانا یہ میرا آخری سلام ہے نانا. بار بار آتے تھے اپنی ماں کی لحد پر، اور ایسے دوڑتے تھے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں جا رہا ہو. عجب ہے. یہاں پر میں جناب میر انیس رحمت اللہ علیہ کے مرثیے کے بھی کچھ بند ثواب کی خاطر پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم سب شامل ثواب ہو سکیں. ایک مرتبہ قبر زہرا سے ایک آواز آئی، آ بلاؤ میرا عباس دلاور ہے. کا عباس کو بلایا ہے فاطمہ زہرا نے. آ بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں صدقے اس پر. اللہ اکبر. شکم غیر سے گو ہے پہ وہ میرا ہے پسر. ہائے ہائے قربان میں. اللہ جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا اجر عطا فرمائے گا اس ایک کیفیت کو لکھنے پر. شکم غیر سے گو ہے پہ وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور. کیا پکارا؟ ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آ کے عباس نے سر رکھ دیا، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پر نثار. اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے، اے زنہار زہرا وصیت کر رہی ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے ابو الفضل عباس علیہ السلام کو. کن الفاظ میں ذرا سننا، میں یہ دو میں سے آخر میں سنا دوں. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے، اے زنہار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. بیٹا کہا سیدان عباس کو، ہاں حسین کے لیے وصیت ہے لیکن بیٹا کہہ کر عباس کو وصیت کی. کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے میں، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے میں. 28 رجب کو چلے اب عبداللہ حسین علیہ السلام
کربلا پہنچنے سے پہلے سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی. مسلم کی یتیم بچی کو بلایا, پیار کرنے لگے. فرمایا مامو جان آج ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کو پیار کرتا ہے. فرمایا آج سے تیرا مولا حسین ہے. وہ سکینہ تماچے کھاتی رہی شام غریبہ, لیکن مسلم کی یتیمہ کو سنبھالنے والے عباس تھے, امام حسین علیہ السلام تھے. پھر ایک کیفیت وہ آئی کہ اب عبداللہ حسین 2 محرم کو پہنچے کربلا. 2 محرم الحرام بنی اسد والوں کو بلایا, پوچھا کہ یہ اس سرزمین کا نام کیا ہے. انہوں نے کہا غازریہ کہتے ہیں اسے. کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا شط الفرات کہتے ہیں اسے, فرات کا کنارہ. کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک بہت بوڑھا آگے آیا, اس نے آگے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا ہذا ارض و کرب و بلا, یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے. ہونا محط رحالنا, عباس یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. ومسفک دماءنا, عباس یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا. ابھی امام نے رکنے کا ارادہ کیا کہ شہزادی زینب نے آ کر کہا بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا؟ اس لیے کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. ہائے 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 ہائے, کہ بہن زینب یہ ماں فاطمہ الزہرا کی آواز. اب مدینہ سے چلے ہیں, ماں ساتھ ساتھ چلیے. اللہ اکبر. سزائیں بلند ہو رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ استقبال محرم میں عشرہ محرم سے ہم گزر جائیں, ایک طرح سے مرور ہو جائے. حسین کربلا پہنچے, بنی اسد والوں سے وعدہ لیا کہ دیکھو یزیدی فوج تو چلی جائے گی, ہمارے بکھرے ہوئے لاشیں یہاں ہوں گے, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا یہاں پر. انہوں نے وعدہ کیا, مردوں سے وعدہ لے لیا تو عورتوں کو بلایا. کہ دیکھو شاید تمہارے مرد ڈر جائیں, کیونکہ مسلم نقیل کے ساتھ تو ہو چکا تھا نا, ان کا لاشوں دفنانے والا کوئی مرد تھا نہیں. تو پھر کہا شاید تمہارے مرد ڈر جائیں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. پھر بچوں کو بلایا, جب چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے, کہ دیکھو میں تمہاری طرح کے بچوں کا باپ ہوں, میں سکینہ کا باپ ہوں, میں علی اصغر کا باپ ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا. ہائے 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 ہائے, خدا کی آوازوں کو مزید بلند فرمائے غم امام حسین علیہ السلام نے. عجب ایک روحانی کیفیت ہے, بیان سے باہر ہے. یقین فرمائیے گا بیان سے باہر ہے. جس رفقت میں اس وقت ہیں, محرم سے پہلے ہی بی بی نے یہ شرف عطا کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کربلا حرم مکانی ہے حسین کا, محرم حرم زمانی ہے. دونوں حرموں میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول یہ ہے کہ آنسو بہیں. تو محرم سے پہلے بی بی ہم آنسو بہا رہے ہیں تاکہ ہمیں حرم زمانی حسین میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے, ہم فرش ادا کے قابل ہو سکیں. پھر عزیزوں, شہادت تو ساری عاشور کے دن ہی ہیں, آپ جانتے ہیں, لیکن ہم اسے تقسیم کر دیتے ہیں. 3 محرم کو ایک بیان ہے, 4 محرم کو ایک بیان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کس ذاکر میں یہ ہمت و جرأت ہے کہ وہ ساری شہادتیں ایک ساتھ پڑھے. ایک شہادت کوئی پڑھتا ہے بےحال ہو جاتے ہیں, مومنین سنتے سنتے بھی ہم ضبط نہیں کر پاتے. ذرا سوچو کہ جو ہم ایک ساتھ پڑھ نہیں سکتے, حسین نے ایک دن میں چند گھنٹوں میں 72 لاشیں اٹھائے. حسین اکیلے حسین نے. حر کی شہادت کی منزل آئی, حر کو سب سے قیمتی تحفہ عطا فرمایا, رومال سیدہ حر کی پیشانی پہ باندھا. حر کے بیٹے کا جنازہ خود اٹھایا حسین نے, جبکہ علی اکبر جب پہنچے مقتل میں تو خود حسین ہی گئے تھے اپنے جوان کا لاشا اٹھانے. حسین کی مدد کرنے والا تو کوئی نہیں تھا. پھر ایک منزلہ حبیب ابن مظاہر, بچپن کے دوست, حسین سے جدا ہو گئے. 2 حسین کے صحابی ہیں جنہوں نے ظہر عاشورہ پر حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی قربانی دی, سعید ابن عبداللہ, زہیر ابن قین. وہاں سے تیر برس رہے ہیں, حسین نماز کی امامت میں مصروف ہیں, کبھی دائیں طرف جھک کے تیروں کو روکیں, کبھی بائیں طرف جھک کے تیروں کو روکیں. اور جیسے ہی حسین کی نماز ختم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور فرمایا سیدنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, میرا آخری سلام. جو 17 تیر کھا چکے ہیں وہ کہتے ہیں وفائی تو ابن رسول اللہ. مولا کیا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ. اللہ اکبر, تو جنت میں بھی ہمیشہ میرے سامنے ہوگا.
جنت میں ہمیشہ میرے سامنے ہوگا تو، یا جیسے اس وقت میرے سامنے ہے نا، جنت میں ہمیشہ حسین کے سامنے ہوگے تو قربانیاں پیش کی حسین کے اصحاب باوفا نے. پھر ایک منزل آئی کہ پھول سے بھانجوں کی شہادت کی منزل تھی. اون محمد، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، لے آئے خیام میں. اب بنی ہاشم کے لاشوں پر جو سب سے پہلے آنے والی ماں تھیں وہ کہیں نظر نہیں آتی، کا جو صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. کربلا میں عجب واقع نظام فطرت بدل گیا. ماں کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے. میرا بھائی حجت خدا ابو عبداللہ الحسین سب ان پر قربان. ایک منزل وہ آئی کہ ایک بھتیجے کی لاش کو اٹھایا حسین نے. یہ جو بھتیجے کی لاش کو اٹھانا ہے عزیزوں، یہ اتنی سخت منزل ہے حسین پر. حسن اور حسین فضیلت میں شریک رہے ہیں، ہر فضیلت میں شریک ہیں، ایک جیسے ہیں حسن اور حسین. کربلا میں حسن ظاہر میں موجود نہیں ہے نا، تو حسین کا جب لاشا پامال ہونا ہے تو حسن بھی تو اس مصیبت میں شریک ہونا. تو حسن کی نیابت میں حسن کے بیٹے قاسم کا لاشا پامال ہوا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. حسین ایک گٹھری لے کر آئے تھے، فرمایا تھا قاسم کا لاشا لایا ہوں بہن، لیکن ماں کو نہ دکھانا. عزیزو رو لو، اپنے آپ کو آمادہ کر لو شہادتوں کو رونے کے لیے. حسین جب قاسم کا لاشا لے کر آئے، قاسم کی ماں نے ٹکڑوں پر، قاسم کے ٹکڑوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا، اپنی پیشانی کو کربلا کی زمین پر رکھا، کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول فرما لی. پھر ایک منزل وہ آئی کہ جب کڑیل جوان علی اکبر، حسین کہتے ہیں بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. حسین نے برسی کا پھل کھینچا، اکبر کا کلیجہ ہل رہا تھا. زمین کربلا پر زلزلہ تھا. حسین اسی وقت اپنی جان دے دیتے اگر زینب نہ آتی. ہائے حسین علی اکبر کو لے کر جب اکبر کی شہادت ہوئی، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، ایک عجب منزل ہے. اور پھر ایک شہادت کی منزل وہ آئی کہ جب جوان بھائی نے کہا کہ مولا اب مجھے بھی اذن وغا دیجیے. فرمایا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، آج علم کی زیارت کی ہے نا باہر، علم ابوالفضل عباس علیہ السلام. یہ توحید کا علم ہے، یہ حیدر کا علم ہے، یہ حسین کا علم ہے. سبحان اللہ، اسی علم کی شبیہ ہے یہ. تو کہ عباس تو میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر الی یمین و شمال، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کہہ رہے تھے. ایک فقرہ ہے مقتل میں، آپ اسے اگر محسوس کر پائیں تو بہت گریہ کریں گے کہ پانی تو ختم ہو گیا تھا نا، تو مشکیزے کی جو ٹھنڈک ہوتی تھی نا، بچے اپنے شکم سے لگائے، کہتے تھے العطش. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، حسین کے پاس آئے. حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آیا، عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو بچوں کے لیے. سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. کل جب تماچے لگیں گے، اسے راہ کوفہ اور شام میں جب بھی سکینہ کو تماچا لگا، شاید حسین کو بعد میں بلایا، پہلے کہا چچا. پھر ایک وہ منزل آئی کہ جس شہادت نے کربلا کو ایک اور عروج اور ایک اور روح عطا کر دیا، اور وہ ہے شش ماہی کی شہادت. اللہ اکبر. زندہ ہوتے ہوئے جو سر تن سے جدا ہوا، یا حسین کا جدا ہوا یا علی اصغر کا جدا ہوا. کربلا کا سب سے بڑا شہید اور کربلا کا سب سے چھوٹا شہید. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. ذبح کی تعبیر وہی ہوتی ہے جہاں سر تن سے جدا ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، فرماتے تھے اللہ اکبر، فرماتے تھے یا اللہ. لاشا اصغر کو لے کر اپنے ہاتھوں میں فرماتے تھے تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر. ہاں
اللہ اکبر. گویا جو اکبر تھا علی اکبر، وہ اب علی اصغر بھی اس سے اسی مقام پر ہے، بلکہ شہادت میں کیفیت میں جب بیان کیا جائے تو اس سے بھی سخت منزل ہے، کیونکہ علی اصغر پر تو غیر مسلموں نے بھی مرثیے کہے ہیں، لیکن پہلا مرثیہ خود ان کی ماں نے کہا ہے، یا بنیا مثلو کا ینحر. کیا تیرے جیسا بھی نہر ہوتا ہے؟ کیا تیرے جیسا بھی نہر ہوتا ہے؟ عزیزوں، میں نے سمیٹ دیا عشرہ محرم کو چند فکروں میں. پھر وہ منزل آئی کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا بزرگ علماء سے فرماتی ہیں کہ حسین کے مصائب پڑھو تو سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی بھی حسین کی سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ حسین کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. کبھی کوئی بچہ آ کر تھام لیتا تھا. بیویوں نے امام حسین علیہ السلام اس لیے کہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا تو دل میں تسلی تھی کہ ابھی حسین تو ہے، اب حسین جا رہے تھے. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. ایک بیٹی اپنے باپ کو روک رہی تھی، حسین نے تسلی دینا چاہی شاید کو پانی لے آؤ، کہ بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا. حسین گئے، بے پناہ جنگ کی، اور پھر جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو صدا تھی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. شمر نے حسین کے سینے پر بیٹھ کر حسین کو شہید کر دیا. مجھے معلوم ہے قلب مومن پر چوٹ لگتی ہے، مجھے معلوم ہے. یہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ. شمر امام حسین کے سینے پر. بس عزیزو، اس سے زیادہ تابع بیان نہیں ہے. میں آپ کو عاشور تک سفر کرواتا ہوا لے آیا. ذوالجلال خالی واپس بنتا تو 4 سال کی بچی نے پوچھا میرے بابا کو ذبح کیا تھا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ نقارے بجنے لگے، حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند تھا. سید سجاد نے دور سے دیکھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کسی بیٹے نے اپنے باپ کو ایسے سلام نہ کیا ہوگا جیسے سید سجاد نے. حسین کچھ شو حسین کچھ. زہرا قریب ہے، 2 مصرے سن لو، شام غریبہ سے بھی مربوط ہو جاؤ گے. بس 2 مصرے. زہرا قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے. یہ میر مصر رحمۃ اللہ علیہ کے فکر ہیں. زہرا قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے. ارے خیموں میں جاؤ، لوٹنے کو فون آتی ہے. خیموں میں جاؤ، لوٹنے کو فون. حسین مارتی ہے. یا حسین یا ابا عبداللہ الحسین یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. کیا کہنا؟ اشفع لنا. وہ حسین جو کائنات کا آسرا ہے، ان سے توسل یا وجیہا. اشفع لنا عند اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین.